السلام علیکم فرینڈ، یورپ سیریز کی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تیسری ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ٹریول ہسٹری کے تیسرے روٹ کی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سینٹرل ایشین کنٹریز کی، جن میں قزاقستان، کرگستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان، ایران اور آذربائیجان شامل ہیں۔ اس ٹائم میں بھی آپ کے 8-9 کنٹریز ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ٹور پلان کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ جائیں گے آستانہ بائر، اور اس کے لیے اگر آپ کراچی سے جاتے ہیں تو چونکہ کراچی سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ ہے، اس لیے وہاں سے 20-22 ہزار روپے ٹکٹ سستا ملتا ہے۔ اگر اسلام آباد سے جاتے ہیں تو تقریباً 20 ہزار 21 ہزار آپ کو مہنگا پڑے گا۔ اچھا، قزاقستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے پاکستان کی طرح۔ وہاں پر بھی جھیلیں، آبشاریں، وادیاں، پہاڑ، سبزہ، بہت زیادہ نیچرل بیوٹی ہے، بہت زیادہ۔ تو وہاں سے پھر آپ الماتی آئیں گے، راستے میں ایک بہت بڑی جھیل ہے، آپ اس کا وزٹ کریں گے۔ اس جھیل کا نام ہے جھیل بالکش۔ پھر الماتے کے قریب بھی ایک بہت بڑی جھیل ہے، اس کو دیکھیں گے، اور اس کا نام ہے الماتے جھیل۔ اور الماتے سے آپ آ جائیں گے بشکیک، یہ کرگستان کا کیپٹل ہے۔ کرگستان سے گھومتے ہوئے آپ آ جائیں گے تاجکستان۔ تاجکستان گھوم کے آپ چلے جائیں گے ازبکستان۔ ازبکستان کافی زیادہ خوبصورت بھی ہے، ہسٹوریکل بھی ہے، بلڈنگس بھی ہیں، بلند و بالا عمارتیں بھی ہیں۔ یعنی رشین اسٹیٹ ہے نا، اس لیے وہ یورپ کی طرح لگتا ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ ان کا کلچر بھی بڑا اٹریکٹیو ہے۔ وہ کہ بشکیک جو کیپٹل ہے کرگستان کا، وہاں سے ازبکستان کا کیپٹل بہت نزدیک ہے، تاشکند۔ لیکن چونکہ آپ نے اپنی ٹریول ہسٹری بنانی ہے، اس لیے آپ کرگستان کا ٹریول بھی کر لیجیے گا۔ ازبکستان میں بہت زیادہ تاریخی علاقے ہیں، جیسے کہ بخارا ہے، سمرقند ہے اور تاشکند ہے۔ یہ کنٹری جو ہے نا بہت زیادہ ہسٹوریکل بھی ہے، وہاں اہم شخصیات بھی ہیں، اور رشین اسٹیٹ رہ چکا یہ یورپ کی طرح بلند و بالا عمارتیں بھی ہیں۔ ان کا کلچر بھی بہت اٹریکٹیو ہے، ان کی ہسٹری بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور یہاں کی اہم شخصیات میں تیمور بادشاہ اور اس کے علاوہ بہت سی دینی شخصیات بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ کنٹری بھی بہت ہی اچھا ہے ٹورزم کے حوالے سے۔ پھر وہاں سے آپ آ جائیں گے ترکمانستان۔ ترکمانستان سے ہوتے ہوئے آپ آ جائیں گے ایران، اور ایران سے پھر آپ نے جانا ہے بائر۔ آپ ترکمانستان سے کوشش کریں گے، اگر بائی سی آپ جا سکتے ہیں آذربائیجان تو ٹھیک ہے۔ ایکچولی آج کل اس کے بارڈر بند ہیں، بلکہ 4 سال سے بند ہیں کرونا کی وجہ سے۔ اس کے بعد انہوں نے اوپن نہیں کیے، نہ جانے کیا مسئلہ ہے، تو وہاں آپ کو بائر جانا پڑے گا۔ اچھا، ادھر سے پھر آپ ٹرائی کر لیں، آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے، آپ چلے جائیں بائی روڈ جارجیا۔ جارجیا کا ویزا ان سارے کنٹریز میں سب سے زیادہ ویلیوبل ہے، ایک آذربائیجان کا ایک ان کا۔ تو بہرحال ان سارے کنٹریز کے ویزا بھی بڑے ویلیوبل ہیں، لیکن جارجیا کا بھی کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور وہاں سے پھر آپ آ جائیں آرمینیا، اور آرمینیا سے اگر ترکی کا ویزا لگے تو آپ ترکی چلے جائیں، اور وہاں سے پھر آپ ایران آئیں، ایران سے پھر آپ پاکستان آ جائیں۔ آپ کے پاس ایران کا ملٹیپل ویزا ہونا چاہیے، کیونکہ ایران آپ نے 2-3 دفعہ انٹری کرنی ہے اور ایگزٹ کرنا ہے، یا 3-4 دفعہ۔ اچھا، اس میں یہ کہ ترکی کا اگر آپ ترکش ایئر لائن سے سعودی عرب کا ویزا لیتے ہیں، پہلی جو ٹریول ہسٹری سیریز ہے عرب کنٹریز والی بھی، اس میں بھی یہ چیز آپ کو کام آ جائے گی۔ تو وہاں جو نا ترکش ایئر لائن سے آپ کو زیادہ آسانی ہو سکتی ہے ترکی کا ویزا لینے میں۔ اس میں آپ کو اسٹیٹمنٹ اور کوئی چیزیں چاہیے۔ اگر آپ نے چائنا کا ویزا لے لیا ہے، جو کہ تھوڑا مشکل ہے، تو پھر آپ آستانہ اگر بائی ایئر نہ بھی جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ یہاں سے پھر آپ جائیں پاکستان سے کاشغر، گلگت سے کاشغر کے لیے گاڑیاں چلتی ہیں، اور ہنزا سے بھی چلتی ہیں، اور پنڈی سے بھی کاشغر کی گاڑی ڈائریکٹ چلتی ہے، نیٹکو کی بس چل رہی ہے ارشد دراز سے۔ اس کے علاوہ فیصل موور کی بھی ہے، وہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہے، نیٹکو کی تھوڑی سستی ہے، بہت سستی ہے بلکہ۔ کاشغر سے آپ چلے جائیں الماتا، یا ادھر چلے جائیں کیا نام ہے استانہ چلے جائیں، یہ کرگستان میں انٹر ہو جائیں۔ یعنی آپ نے ٹریول ہسٹری بنانی ہے، کہیں ہفتہ رکیں، کہیں 10 دن رکیں، نیچر سینری بھی دیکھیں، انجوائے بھی کریں، اور اپنا ٹریول ہسٹری بھی بناتے رہیں، ویزے بھی لگواتے رہیں۔ اتنے کنٹریز بھی آپ نے گھوم لیے ہیں، یہ تقریباً آپ کے 9-10 کنٹریز بن جائیں گے۔ اور اب ان کا ویزا وغیرہ کیسے لگے گا، ان کے ٹکٹ کتنا ہے؟ اچھا، آستانہ کے ٹکٹ ہے کراچی سے تقریباً 75-80 ہزار روپے کا، اور اسلام آباد سے 95 ہزار کا، اور آذربائیجان کا بھی خیر تو وہ تھوڑا کم ہے، کیونکہ کراچی سے وہ نزدیک پڑ جاتا نا۔ یہ ٹرپ شروع کرنے کے لیے چائنا کے علاوہ ایک اور آئیڈیا بھی ہے، کیونکہ چائنا کا ویزا تھوڑا مشکل ہے، وہاں سے اسپانسر لیٹر منگوانا پڑتا ہے، پھر اس کی تصدیق بھی کروانی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے پولیس سرٹیفکیٹ بنوا کر وزارت خارجہ یعنی منسٹری آف فارن افیئرس موفا سے بھی تصدیق کرانا پڑتا ہے۔
تو ایک اور طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے، پاکستان سے جائیں افغانستان کے شہر کابل، وہاں سے جائیں قندوز، قندوز سے آپ جائیں تاجکستان، وہاں سے جائیں کرغزستان اور وہاں سے قزاقستان، وہاں المات جھیل دیکھیں، پھر اس کے بعد مشہور زمانہ جھیل بالکش دیکھیں جو کہ بہت بڑی جھیل ہے، پھر وہاں سے قزاقستان کے کیپیٹل آستانہ چلے جائیں، اور قزاقستان گھومنے کے بعد آپ ازبکستان آ جائیں، وہاں آپ کیپیٹل تاشکند دیکھیں، اس کے علاوہ بخارا اور سمرقند دیکھتے ہوئے آپ ترکمانستان آ جائیں، وہاں سے آپ کو آذربائیجان آنے کے لیے کوئی شپ یا فیری وغیرہ ملتی ہے تو بڑی اچھی چیز ہے، ورنہ آپ وہاں سے بائی ایئر بھی آذربائیجان آ سکتے ہیں یا پھر ایران سے گھوم کے بھی آ سکتے ہیں۔ ترکمانستان کے کیپیٹل اشخاباد سے آپ مشہد آ سکتے ہیں، مشہد سے ایران کے کیپیٹل تہران، اور تہران سے آپ بائی ایئر آذربائیجان جا سکتے ہیں، وہاں سے آپ بائی روڈ جارجیا جا سکتے ہیں، جارجیا سے بائی روڈ آرمینیا، اور آرمینیا سے بائی روڈ ترکی یا ایران آ سکتے ہیں، اور ایران سے واپس پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے 8-10 کنٹریز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں فرینڈ، اب ان میں اخراجات کتنے آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ کرغزستان اور تاجکستان، ان کنٹریز میں آپ 4-4 5-5 دن بھی لگا لیتے ہیں، ہفتہ بھی بائی روڈ سارا ٹریول ملا کے۔ کرغزستان تو خیر چھوٹا سا ہے، آپ کا ایک ڈیوریشن آف اسٹے اچھی بن جائے گی، یعنی کہ ایک ہفتے کا اگر آپ اسٹے شو کرتے ہیں تو وہ اچھا امپریشن ہوگا کہ یہ بندہ واقعی ٹورسٹ ہے۔ لیکن ازبکستان اور تاجکستان یہ بہت بڑے کنٹریز ہیں نا، یہاں اسپیشلی قزاقستان، تو وہاں بے شک 10 دن، خیر ایک ہفتے کا بہت ہے کیونکہ آپ کے اخراجات زیادہ ہو جائیں گے، پھر یہ بائی روڈ ٹریول کرنے میں ایک ہفتہ گزر جائے گا۔ تو اس طرح یہ تقریباً 9-10 کنٹریز کی ٹریول ہسٹری بن جائے گی۔ اب میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں ایک ایک کنٹریز کر کے بتاؤں گا کہ کس کنٹری میں آپ کا کتنا خرچ آئے گا بائی روڈ ٹرپ میں اور بائی ایئر میں۔ اس ٹور میں آپ کا خرچہ بھی بہت کم آئے گا اور ویزے بھی آسانی سے مل جائیں گے۔ یاد رکھیے فرینڈس، میں جن روٹس کی بات کر رہا ہوں ان تمام روٹس کے ویزے پاکستانیوں کے لیے بہت آسان ہیں۔ اچھا، جو سیکنڈ روٹ میں نے بتایا تھا سنگاپور والا، اس میں 1-2 اور کنٹریز ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ 3 ٹرپ کرنے کے بعد آپ کے پاس تقریباً 25 سے 30 ویزے لگ جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ ایک مکمل ٹورسٹ ثابت ہو جائیں گے۔ کسی بھی جگہ جا کر، کسی بھی ایمبیسی میں جا کے جب آپ بتائیں گے کہ میں ایک ٹورسٹ ہوں، تو وہ واقعی یقین کر لے گا کہ یار یہ بندہ اتنے ملک گھوما ہوا تو یہ واقعی ٹورسٹ ہے۔ اب میں ان تمام کنٹریز کے آپ کو اخراجات بتاؤں گا، بائی ایئر جانے کا خرچہ کتنا ہے اور بائی روڈ جانے کے اخراجات کتنے ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے اخراجات کتنے ہیں۔ مثلا اگر آپ تہران سے زیدان یا ریاض سے جدہ جاتے ہیں تو آپ کا خرچہ کتنا آئے گا، آپ کا ٹکٹ کتنا ہوگا، اور شہر کے اندر اربن ٹرانسپورٹ آپ کو کتنے کی ملے گی، اور سستا کھانا وغیرہ کہاں ملے گا، اور سستی رہائش کہاں ملے گی، اور اگر آپ تھوڑا اچھے لیول کی رہائش وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کتنے میں ملے گی، اور اگر آپ یہ سارے کنٹریز بائی ایئر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کا کتنا خرچہ آئے گا۔ جب یہ تمام کنٹریز، یہ تمام مرحلے مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے پاسپورٹ سے متعلق، بلکہ اس کے بعد ہم بات کریں گے ویزا اپلائی کرنے کے متعلق، اور اس کے لیے ڈاکومنٹس تیار کرنے کے متعلق، اور یہ سارے ڈاکومنٹس فائل وغیرہ کس طرح تیار ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد ہم ویزا سے نکل کر اگلی سٹیج پہ جائیں گے انشاءاللہ، یعنی پاسپورٹ کی جانب۔ دوسرے کنٹریز کا پاسپورٹ آپ کو کس طرح مل سکتا ہے، اور ایسے کنٹریز جن کا پاسپورٹ ملنے کے بعد آپ پوری دنیا گھوم سکتے ہیں، امریکہ، یورپ، کسی بھی ملک میں بآسانی جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو کنٹریز میں نے آپ کو بتائے ہیں نا ٹریول ہسٹری کے لیے، ان تمام کنٹریز کے ویزا 5,000 سے لے کے 25,000 تک مل جاتے ہیں، یعنی 5,000 کا ویزا بھی مل جاتا ہے۔ وہ سب کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو ویری مچ۔ مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔